پابندی نہ ہو جاوے، بے پردگی نہ ہو جاوے، نہیں تو قبر میں جا کر وہ بھی سلگڑ کر ختم ہو جائے گا کہ کل قیامت کی دن ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. جس طرح دنیا میں ننگا آیا ہے ایسے ہی ہر آدمی اپنی قبر سے ننگا اٹھے گا. آپ نے فرمایا یہ اس کا مال ہے. پھر تیسرے بھائی کو بلا کر یہی پوچھتا ہے کہ بھائی اس مصیبت کی گھڑی میں تم میری کیا مدد کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تو تیرے ساتھ ہوں، جب تک تو دنیا میں موجود ہے تیرے ساتھ رہوں گا. جب تیرا انتقال ہو جائے گا اور تو قبر میں پہنچے گا اور منکر نکیر تجھ سے سوال کریں گے تو ان کے سوالوں کا جواب میں دوں گا تیرے طرف سے. اور جب کل کو تیرے نام اعمال تلیں گے تو تیرے نام اعمال کے ترازو میں بیٹھ جاؤں گا اور خوب کوشش کروں گا اس کو وزنی کرنے کی، اس کو بھاری کرنے کی، اس کو جھکانے کی، اور میں تیرے ساتھ رہوں گا یہاں تک کہ تجھے جنت میں داخل کرا دوں. وہاں تک تیرے ساتھ رہوں گا. آپ نے فرمایا یہ بھائی اس کے اعمال ہیں. پھر آپ نے پوچھا اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے دو بھائی تو بیکاری ثابت ہوئے جو یہی ساتھ چھوڑیں گے، کام آنے والا تو یہی ہے جو آخر تک ساتھ نبھائے گا. تو اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو ہمیں یہ فکر کرنی ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے نکل رہے ہیں. اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا تو اس کے اعتبار سے اعمال نکلیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یقین بگڑا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. تو اس لیے بنیادی طور پر ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر کی محنت کو اپنے اندر کو بنانا ہے، یعنی اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے. اندر کا یقین یعنی ایمان، کہ ایمان یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے. ایمان کی دولت سب سے بڑی نعمت، اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں. اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے. اس لیے کہ نعمت کی قدر ہر آدمی کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے. جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، کہ جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت مرحمت فرمائی تھی. تو انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں. اور پھر ان تمام نعمتوں کا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے. اس لیے کہ ہر نعمت کا کل قیامت کے دن ہر آدمی سے سوال کیا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو جیسا چاہو جس طرح چاہو جہاں چاہو خرچ کر کر آ جاؤ، کہ نہیں، نعمتوں کے بارے میں کل سوال ہوگا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. کہ کن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کہ یہاں تک آیا ہے کہ ٹھنڈا پانی ہمیں ملا ہے تو یہ ٹھنڈا پانی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. درخت سے سایہ حاصل کیا ہے دھوپ سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، کہ اس کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے اور ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے. جیسے میں نے کہا کہ دین ایک دو عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے. کہ ہم جس شعبے میں ہوں، کہ ہم کھا رہے ہوں تو طریقہ دیکھیں اس میں کیا ہے، کہ مجھے نبی نے کیا طریقہ بتلایا ہے کھانے کا، کمانے کا کیا طریقہ بتلایا ہے، خرچ کرنے کا کیا طریقہ بتلایا ہے، شادی بیاہ کا کیا طریقہ بتلایا ہے، رہن سہن کا کیا طریقہ بتلایا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے. اگر اس طریقے کے مطابق زندگی گزر رہی ہے تو اللہ کیا اس زندگی کی قیمت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اس طریقے پر نہیں گزر رہی ہے تو اللہ کیا یہ زندگی دوست بزرگوں بے قیمت ہے. ایک مرتبہ سخت گرمی میں دوپہر کا وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے پوچھا ابوبکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی مجھے باہر لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے.
کہ عمر تم کس لیے آیا ہو؟ کہ ابو بکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی باہر لے کر آئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کیا رسول اللہ بھوک کی شدت باہر لے کر آئی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قسم ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے۔ یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری تو تھے نہیں، گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں وہ صحابی آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ کھجوروں کو بڑا سارا خوشہ توڑ کر لائے اور اللہ کے نذران کے سامنے پیش کیا۔ حضور نے فرمایا اس میں سے پکی پکی توڑتا ہے، ساری کیوں لائے؟ کہ یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہو، پکی کچی جو آپ کو پسند ہو آپ نوش فرما لیں۔ انہوں نے کھجور نوش فرمائی، تینوں نے۔ اتنے میں ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا، کچھ کو پکایا اور اللہ کے نذران کے سامنے پیش کیا۔ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی۔ وہ صحابی تو لے کر چلے گئے۔ یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے، اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ ہم صبح سے شام تک کتنی نعمتیں کھا لیتے ہیں، کتنی نعمتیں استعمال کر لیتے ہیں اللہ کی، اور ہمیں خیال بھی نہیں آتا کہ ان نعمتوں کے بارے میں کل پوچھا بھی جائے گا، سوال بھی کیا جائے گا۔ غفلت میں زندگی گزر رہی ہے۔ جب میں نے کہا نا کہ غفلت کی زندگی کو ختم کرنے کے لیے یہ چلے 4 مہینے میں نکالا جاتا ہے کہ احساس پیدا ہوگا ہمارے اندر کہ مجھے یہ زندگی خالی گزار کر نہیں جانی، بنا کر جانی ہے، پھر اس زندگی کا مجھے حساب کتاب بھی دینا ہے، مجھے اس زندگی کے بارے میں اس کا جواب بھی دینا ہے، جواب دہی ہے ہر ایک کے لیے۔ جس میں آتا ہے کہ آدمی کا قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتا جب تک اس سے 4 سوال نہ کر لیے جائیں، 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ کہ پہلا کہ مجموعی طور پر، مطلق طور پر کہ زندگی کہاں گزار کر آئے ہو، کیسی گزار کر آئے ہو، ہر آدمی سے سوال ہو گئے۔ پھر زندگی کے اندر جزیات ہیں کہ ایک جوانی ہے، کہ جوانی کہ بہترین وقت ہوتا ہے زندگی کا جوانی، اس میں آدمی عبادات میں، دین میں، آگے پیچھے سے سب کر سکتا ہے، سارے کام کر سکتا ہے۔ کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، کتنی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں، اور کتنی اپنی اسی لیے وہ 7 آدمی جو کل عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے کہ ایسا آدمی اپنی خواہش کو قربان کر کر اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں لگاتا ہے تو پھر ایسی جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ کہ جوانی کہاں گزار کر آئے ہو، مال کہاں سے کمایا، حلال کمایا کہ حرام کمایا، جائز کمایا کہ ناجائز کمایا، کہ کما لیا جائز کما لیا میرا ہو گیا میں جس طرح چاہوں جہاں چاہوں، کہ نہیں، پھر اس کو خرچ کیسے کیا یہ بھی پوچھا جائے گا، اور جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا۔ کہ یہ سوال، یہ 4 سوال ہر آدمی سے کہ ایسی عدالت میں ہوں گے کہ وہاں نہ تو کوئی جھوٹ کام آئے گا نہ کوئی وکیل کام آئے گا، ہر آدمی کا اپنا اپنا کرنا، اپنا اپنا بھرنا۔ کہ دائیں بائیں 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رجسٹر لکھ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ سامنے کر دیا جائے گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، کہ اپنا رجسٹر پڑھ لو، اپنا محاسبہ خود کرو کہ تم نے کیا کیا ہے۔ بلکہ قرآن تو یہاں تک کہتا ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے کہ مجھ سے کیا کام کروائے ہیں، مجھ سے کیا کرتوت کیے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کا طریقہ بتلایا ہے، ہر چیز کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو یہ تینوں حضرات کھانا نوش فرما رہے تھے اور آپ رو رہے تھے، روتے ہوئے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کا کل ہم سے سوال ہوگا۔ پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔
اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اس لیے کہ ایمان کے بغیر خدا نخواستہ اگر اس دنیا سے چلا گیا تو کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں اگر دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تو کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی. لیکن آج ہمارے اندر سے دوستو بزرگوں اس چیز کی، اس نعمت کی قدر و قیمت ختم ہو گئی. اور ختم کیوں ہوئی ہوئی ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، بغیر قربانی کے جو چیز آدمی کو ملتی ہے، آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، تکلیفیں برداشت کرتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے. اور جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے مل جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. ایمان کہ ہمیں وراثت میں مل گیا کہ دادا مسلمان، باپ مسلمان، کہ ہم مسلمان ہیں، گھر میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان. اس لیے ہمارے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے. اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی اور ایمان والے کی کیا قدر و قیمت ہے وہ بتلائی ہے. اور صحابہ کے اندر یہ چیز اتاری ہے کہ کیا قدر بتلائی، کہ یہ قدر بتلائی اللہ کے ہاں مسلمان کی، ایمان والے کی، اس کے ایمان کی وجہ سے یہ قدر ہے کہ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کے ہاں یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا صرف ایک ایمان والے کی وجہ سے. کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس دنیا میں موجود رہے گا اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا. یہ قدر بتلائی. اور قیمت کیا بتلائی کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا. اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی. یہ دعوت و تبلیغ والا کام جو اللہ نے ہمیں اب دیا ہے یہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اپنے اندر کے یقین کو بنانے کے لیے، کہ جب اندر سے کا یقین بنتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں. اس لیے کہ آدمی کو جو چیز چلاتی ہے باعتبار اعمال کے وہ اندر کی طاقت چلاتی ہے. اگر اندر کا یقین مثال کے طور پر ڈاکٹری کا بنا ہوا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. وکالت کا بنا ہوا ہے تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اسباب سے کامیابی کا یقین بنا ہوا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اور اگر یہ یقین بنا ہوا ہے کہ میری کامیابی کا سارا دار و مدار کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اور وہ چیز، وہ محنت، وہ دین، وہ ایمان، وہ یقین وہ آتا ہے محنت کے راستے سے، کہ اللہ کے راستے میں. اسی لیے کہ جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اور ہر وقت چلے 4 مہینے 7 مہینے سال کہ اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، اللہ کی بڑائی کو سنتا ہے، اس کی دعوت دیتا ہے، تو پھر اس چیز کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. کہ جب یقین اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال سے ہوتے ہیں. تو یہ یقین، یہ ایمان کی قدر و قیمت کہ صحابہ کے اندر ایسی اتری ہوئی تھی کہ صحابہ نے پھر اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مصیبت کو برداشت کیا ہے. کہ حالات تو آتے ہیں ایمان والوں کے اوپر کہ حالات کہ پھر اس کو برداشت کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی. تو جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر تھے کیونکہ انہوں نے محنت کر کر اپنے ایمان کو بنایا تھا. تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا ہے، ایمان کو بنایا ہے. ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا ہے. قرآن یعنی شریعت، دین. کہ جب ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، یقین اندر بن جاتا ہے تو پھر دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور اگر اندر خدا نخواستہ یقین خراب ہوا، کمزور ہوا تو پھر دین پر چلنا کہ مشکل ہو جائے گا. قدم قدم پر آدمی دین سے بھٹک جائے گا. صحابہ نے اس ایمان کو بنایا تھا، اسی لیے بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی مصیبت ان کو ایمان سے نہیں ہٹا سکی. ایک صحابی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ان تکالیف تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات، جو مصیبتیں تم پر ایمان کی وجہ سے آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو انہوں نے کہا امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی
تو حضرت عمر نے فرمایا کہ خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے۔ تو حضرت خباب نے فرمایا امیر المومنین مجھے آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے آگ بجھتی تھی، اس کی وجہ سے حالات ہوئی کمر کی۔ کہے کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے، کہ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں، تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن کو داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائے، نہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کریں۔ لیکن ان تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے، لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، ایمان سے نہیں پھرے۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن جو کام کرتا ہے، جو بھی عمل کرتا ہے، نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جو بھی اعمال کیے ہیں، جو بھی قربانی ہے، جیسے آپ کل بارش ہو گئی ہے، آپ حضرات نے کیسے قربانی دی، یہاں پر آئے، یہاں سے پھر واپس گئے اور پھر واپس دوبارہ آئے، یہ قربانی ہے، ایک مجاہدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماوے اور قبول فرما کر ہمارے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرماوے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قربانی کیا کہہ رہا مومن جو عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، مومن جو عمل کرتا ہے اس کا بدلہ وہ دنیا میں نہیں چاہتا، کیونکہ اس کا پتہ ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا، یہ مومن۔ اور دوسرا کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ جو مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے، کہ وہ ہر حالت میں یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے، پھر چاہے کوئی خوش ہے چاہے کوئی ناراض ہے، کہ اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اللہ کا حکم آیا ہے کہ اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ دیکھنا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی کا طریقہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ انگلینڈ کے سفر پہ تھے، تو وہاں ایئرپورٹ پر جماعت سے نماز پڑھنے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہاں آپ جماعت سے نماز نہ پڑھیں، یہاں کے لوگ ذرا اس کو اچھا نہیں سمجھتے، یہاں کے لوگ کیا کہیں گے، جماعت سے نہ پڑھیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، اور اگر نہیں پڑھی تو اللہ کیا کہے گا، وہاں بھی تو جواب دینا ہے۔ اگر پڑھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے اس کی تو فکر ہے، اور اگر نہیں پڑھی جماعت سے تو اللہ کیا کہے گا، اللہ کا پوچھے گا۔ کہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ اسی لیے صحابہ کے اندر یہ چیز اتری ہوئی تھی کہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا ہی میں تو نہیں مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے تو آخرت کے لیے کیا تھا، آخرت میں بدلہ پانے کے لیے کیا تھا، اس پر رویا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو مرحمت فرمایا تھا، وہ ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے۔ ہم اپنی محنت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلیں، اپنے اندر کے یقین کو بناویں۔ یہ اصل مقصد ہے اس اجتماعات کا، یہ اصل مقصد ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہ میرے اندر کا یقین بدلے۔ جب اندر کا یقین بدل جائے گا، یعنی ایمان مضبوط ہو جائے گا، پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دین سے نہیں ہٹا سکتی۔ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ کیسی سے کیسی تکلیف آئی کہ اس کو برداشت کیا ہے، اور کیسی سے کیسی چیز آئی ہے ایمان کے مقابلے میں کہ اس کو قربان کیا ہے۔ ایمان کے مقابلے میں چیزیں آتی ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر ان کو بادشاہ کے سامنے لائے۔ بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دینے کو تیار ہوں۔ اب یہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے آدھی سلطنت دینے کو تیار ہے کامل ایمان چھوڑنے پر، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں۔ تو اسی وقت فوراً جواب دیا، آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں،
عرب کی جتنی بادشاہت ہیں سب کی سب دیں، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ پھر اتنا ہی نہیں کہ اچھے نہیں مانتے تو جاؤ گھر چلے جاؤ، چھوڑ دیا کہ نہیں۔ دوسری چیز اس لیے کہ آدمی کو جو صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے یا کوئی غلط کام کرایا جاتا ہے وہ دو راستوں سے کرایا جاتا ہے۔ ایک تو لالچ دے کر کرایا جاتا ہے کہ لالچ دے کر غلط کام کرایا جاتا ہے، یہ صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ دوسرے لالچ سے نہیں مانتے تو دھمکی دی جاتی ہے جس سے صحیح کام سے ہٹانے کے لیے یا غلط کام کروانے کے لیے تو دھمکی دی جاتی ہے۔ تو لالچ کو تو یہ جواب دیا۔ پھر دوسری چیز کہ دھمکی تو کیا، اصل تو دوستو بزرگوں اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں ایمان والوں کے اوپر، اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے۔ آزمائش آتی ہے، قرآن کہتا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہہ دو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائی نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ان حالات کا، ان آزمائشوں کا مقابلہ آزمائش سے اور حالات سے نہیں کرتے، بلکہ وہ حالات کا مقابلہ اعمال سے، توبہ استغفار سے کرتے ہیں، اور حالات کے مقابلے پر حکم پر جمتے ہیں۔ جب حالات کے مقابلے پر حکم پر جمتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے نصرتیں، مددیں آتی ہیں، بشرطے کہ آدمی جمے۔ اور یہ حالات یہ جمانے کے لیے آتے ہیں، یہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے اگر ہم غور کریں۔ قرآن کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتیں، چھوٹے چھوٹے عذاب لاتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ ہمارے طرف رجوع کرنے والے بنے۔ تو ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا زبردست قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی، قحط پڑا۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی، اس بکری کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اتنا قحط ہوا۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے۔ خواب میں زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، ایمان کی فرازت عطا فرمائی تھی کہ تو بڑا عقل مند تھا، تجھے کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنے پورے خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ مشورے میں خیر ہوتی ہے کہ آدمی کا جو بھی معاملہ ہو، جو بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، جو آدمی مشورہ کر لیتا ہے کہ وہ نادم اور شرمندہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی صحیح رہبری کرتے ہیں، بشرطے کہ مشورہ بھی اہل خیر سے کیا جاوے، صحیح لوگوں سے کیا جاوے کہ ہاں یہ میرے لیے خیر خواہ ہے، صحیح مشورہ دے گا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات رکھی کہ ایک صحابی نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین جہاں سے باری شروع کی ہے، جہاں سے قحط سالی آئی ہے، ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم غلے منگا رہے ہیں شام سے اور مصر سے، ادھر ادھر سے، اور قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا کہ ہاں یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے کر رہے تھے کہ حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھ رہے تھے، جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا تو اللہ نے حالات کو فوراً پلٹ دیا۔ آج بھی میرے محترم بزرگو دوستو، اس وقت چاروں طرف سے جو حالات امت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر ہیں، ان کا واحد علاج یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اور توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے۔ شیطان کہ پہلے تو ٹلاتا ہے توبہ کو کہ ٹھیک ہے کر لیں گے، دیکھ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو صحت ہے، عمر ہے، اور پھر آخر میں مایوس کر دیتا ہے۔ اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے موت تک۔ ہر آدمی اپنے طرف سے بھی اللہ سے معافی مانگے، اور کیونکہ ہر امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے پوری امت کی طرف سے معافی مانگے۔
کہ اللہ جس مقصد کے لیے جس کام کے لیے تو نے امت کو وجود بخشا تھا، جس نے تو نے دنیا میں بھیجا تھا، امت نے اس سے منہ پھیرا ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے، سب سے بڑی خطا ہے، پوری امت کی طرف سے معافی مانگے۔ تو وہ صحابی کہ دوسری چیز دوسرے حالات آئے کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی، اس دیگ کے اندر پانی کھولایا، جب پانی خوب اچھی طرح گرم ہو گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو تم ایمان سے پھر جاؤ، نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا۔ وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو۔ جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے، اس کی اطلاع کی گئی، میں کہا تھا کہ کوئی نئی بات دیکھو تو مجھے اطلاع کرنا، اس کی اطلاع کی گئی کہ وہ تو رو رہے ہیں۔ بادشاہ سمجھے کہ ڈر گئے، اب بلایا، پھر ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا، کہنے لگے واہ میں نے تو تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا کہ تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے، کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے، وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی، ختم ہو جائے گی، میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے میں جان ہوتی، میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کہ ایک جان کا کیا قربان کرنا، کہ 100 ہوتی تو آج 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر قربان کرتا۔ کل کو اللہ پوچھتا کہ عبداللہ دنیا سے کیا لایا، تو میں کہتا اللہ جتنی تجھ نے مجھے جانی دی تھی سب تیرے نام پر قربان کر کر آیا ہوں۔ دوستو بزرگوں، یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، تو پھر اللہ کے نام پر جان مال لگانے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا ہے، اور جب اندر کا یقین صحیح ہو جاتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہ سب سے پہلے اپنے ایمان کو بنایا اور پھر بدن سے نکلنے والے عملوں کی طرف سے فکر مند ہوئے، کیونکہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اور فکر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر آدمی اس کی فکر میں ہر وقت لگا رہتا ہے۔ جیسے ایمان اور اعمال صالحہ یہ انسان کی نجات کے لیے ہے، کہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے تو کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے، اور جس طرح ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں اس طرح عملوں کی طرف سے بھی قربانیاں دی ہیں۔ جس چیز کی وجہ سے عمل میں پیچھے رہ جاتے تھے کہ وہ صحابہ وہ چیز اپنے پاس نہیں رہنے دیتے تھے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، گنجان باغ تھا بھرا ہوا، اس میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک پرندہ کہیں سے اندر گھس گیا اور اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پرندے پر نگاہ پڑ گئی۔ جب نگاہ پڑی تو اس پرندے کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی، ادھر کو پرندہ جاوے ادھر کو نگاہ بھی چلی جاوے۔ تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ جب یہ خیال آیا کہ نماز کا، تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں، 2 ہوئیں کہ 3 ہوئیں، یہ بھول گئے۔ سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا یا رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ باغ ذریعہ بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا، نہ یہ باغ ہوتا، نہ میں اس میں نماز پڑھتا، نہ پرندہ اس میں آتا، اور نہ میری نماز جیسی اہم عبادت خراب ہوتی۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے نماز کی طرف سے۔ کیوں؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے نماز کی طرف سے غفلت میں ہے۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مسلمان کا کہ اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا اور آپ زخمی ہوئے، اور زخم اتنا گہرا کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ زخم کے راستے سے باہر آ گیا۔ ہوش میں لانے کی ساری کوشش کی جا رہی، آپ ہوش میں نہیں آئے، تو ایک صحابی نے کہا امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ۔ تو کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ الصلاۃ، آپ نے اس وقت آنکھ کھولی اور یہ جملہ فرمایا کہ ہاں نماز کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں اس مسلمان کا جو مسلمان نماز نہ پڑھے۔ تو مسلمان نے نماز کیوں ختم کی ہوئی ہے؟ کیونکہ اس کے اندر کے یقینی کمزوری ہے کہ نماز سے کامیابی کا یقینی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمیں دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اور دوسرے ذکر، کیونکہ یقین اور غفلت
غفلت بھی کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. اس لیے ہمیں ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کی غفلت کو ختم کرنا ہے کہ ایک تسبیح ہمارے بڑے تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، یہ 3 تسبیح صبح کو، 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر، کہ جتنا اللہ کے جی لگا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیٹھ کر کہ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے اتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی، اور جتنی اندر کی غفلت ختم ہوگی اتنے ہی بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے صحیح ہوں گے. غفلت ختم ہوگی تو اللہ کا دھیان آئے گا، اللہ کا دھیان آئے گا تو پھر آدمی جہاں بھی ہوگا، جس ماحول میں بھی ہوگا، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے بھی بچے گا اور عمل کرنے میں خشوع خضوع اس کے اندر پیدا ہوگا. آج خشوع خضوع سے ہمارے اعمال خالی ہیں. کیوں؟ کیونکہ غفلت ہے. غفلت کیوں ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کو بول رہے ہیں، غیر اللہ کو سن رہے ہیں، اسی کو دیکھ رہے ہیں، اسی کی دعوت دے رہے ہیں. اس لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا ہمارے اندر خیال ہے. اس لیے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی، ایک درود شریف کی، ایک استغفار کی، باوضو ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کر ایک ایک لفظ پر معنی پر غور کرتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی لیں گے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں، ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا، لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. تو غفلت ختم ہوگی کہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ذکر کرنے سے. تو کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا وقت باقی ہے، جیسے میں نے شروع میں کہا تھا عصر کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے اللہ کو یاد کرنے